بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم. سورہ یوسف آیت نمبر 50 سے لے کے آیت نمبر 57 تک 7-8 آیات موضوع کے مطابق 12واں سپارہ مکمل ہوا. 13ویں سپارہ کا پہلا رکوع مکمل کیا. اللہ اقوال بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل ہم نے جو واقعہ پڑھا تھا آج اور وہ متصل ہے، جڑا ہوا ہے کہ جو خواب بادشاہ نے دیکھا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، ان کو 7 کمزور گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 تر بالیاں ہیں. تو ان کے بارے میں کیا تعبیر ہے؟ وہ بندہ بھیجا گیا تھا یوسف علیہ السلام کی طرف اور آپ نے واپس بادشاہ کے پاس بھیجا کہ انہیں جا کے یہ تعبیر بھی بتائیں اور میرے بارے میں بتائیں کہ ایک بے گناہ جو ہے وہ وہاں پہ ان کی تعریف آ کے ساری یہاں پہ کی گئی. آج بات آگے چلے گی. اور بادشاہ بولا، جب وہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کی طرف لایا گیا دربار میں، بادشاہ نے بولا اس ایلچی کو جو پیغام لانے والا تھا، اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ، یعنی جو یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ. تو جب اس کے پاس ایلچی آیا، یعنی بادشاہ سے ہو کے دوبارہ پھر پہلے وہ کیا تھا قید خانے میں تعبیر پوچھ کے بادشاہ کے پاس آیا تھا. بادشاہ نے پھر بھیجا تھا کہ جو اس بندے کو میرے پاس لے کے ہو. تو دوبارہ جب گیا ایلچی وہاں پہ تو کہا اپنے بادشاہ کے پاس پلٹ جا. یوسف علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، پھر اس سے پوچھو کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے، کیونکہ اس سے پہلے قیدی کو بھی کیا کہ بھیجا تھا کہ جا کے بادشاہ کو یاد دلانا کوئی بے گناہ پڑا ہوا ہے قید میں. اس کو شیطان نے بلا دیا. اب اس کو بھی کہا، اس کو کہا کہ میں نے تمہیں تعبیر تو بتا دی، اب تمہیں بلانے ہو، تم پہلے جا کے بادشاہ کو یہ کہو کہ ان عورتوں کا تو حال پتہ کریں کیا حال ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. یعنی وہ ہاتھ کاٹنے والا واقعہ آئے گا تو پھر ساری میرے والی بات ہوگی کہ یہ تو وہ یوسف علیہ السلام ہے اور میری یاد آئے گی اور پھر مجھے بلایا جائے گا. تو کہا اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، پھر اسے پوچھو کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، فریب ان کا تھا، جال ان کا تھا، مجھے اس میں سے اللہ نے بچایا تھا. میں پاک تھا، میں صادق تھا، وہ گناہگار تھی یا وہ جو ہے نا وہ جال میں مجھے پھنسانے والی تھی فریب میں. بادشاہ نے کہا، جب وہ بندہ واپس بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے عورتوں کو بلا لیا سارا. بادشاہ نے کہا اے عورتوں، تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا جی لبانا چاہا، جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اپنے عورتوں کے جال کے اندر پھنسانا چاہا، تو اس وقت یوسف علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہ بھیجا، پیغام دے کے بھیجا تھا. اس نے عورتیں اکٹھی کی تو عورتوں نے یہ جواب دیا، بولی قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء. یہاں پہ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، پیچھے جو ہم نے پڑھا قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، ٹھیک ہے جی، ان ھذا الا ملک. ادھر یہ کہا تھا کہ یہ تو کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کوئی فرشتہ لگتا ہے ہمیں. اور یہاں پہ جب جواب دیا تو بولی کہ اللہ کی تمام تعریفیں ہیں، ہم نے اس میں کوئی بدی نہیں پائی، ہم نے اس کو کوئی برائی اس کے اندر نہیں دیکھی ہے. یعنی ہم سب عورتوں نے مل کے اس کو گھیرنے کی کوشش کی، ہم سب نے مل کو بھی اسے کہا کہ تم اس
زلیخا کی بات مان لو، ملکہ کی یا اپنی طرف بھی مائل کیا، جو بھی کیا، لیکن اس بندہ خدا نے ہماری طرف آنکھ اٹھا تک کے نہیں دیکھا، بلکہ ہماری طرف کیا، جو دنیاوی کھانے اور جو فروٹ اور پھل اور میوے تھے ان کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ اس لیے انہوں نے وہاں پہ بھی کہا تھا کہ ہمیں تو یہ کوئی فرشتہ لگتا ہے، نہ یہ جناب دنیاوی کھانوں کی طرف توجہ کر رہا ہے اور نہ عورتوں کی طرف توجہ کر رہا ہے، اتنا نیک اتنا پاک، یہ کوئی اللہ کا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، یہ بندے کے اندر صفتیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا۔ تو بادشاہ نے جب عورتوں سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی تمام تعریفیں، ہم نے اس میں کوئی بدی نہیں پائی ہے۔ اس عزیز کی عورت بولی، وہ جو زلیخا تھی عزیز مصر کی، اب اصلی بات کھل گئی ہے، اب کیونکہ عورتوں نے ساری بات بتا دی تھی، سارا قصہ عورتوں نے جواباً بیان کر دیا، تو کیونکہ اس وقت ان کو قید کر دیا گیا تھا، اور اب جب عورتوں نے ساری بات بتا دی کہ یہ پلاننگ ہم نے کی تھی زلیخا کے ساتھ مل کے، اور یہ تو ہماری پلاننگ تھی، اور اس کے اندر یوسف علیہ السلام کو ہم نے بھی غلط نہیں پایا، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، تو پھر اس نے خود ہی زلیخا نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ اس نے کہا جی کہ یہ ٹھیک کہتی ہیں، رب نے اس کے اوپر فضول تہمت لگائی تھی، وہ بے گناہ ہے، وہ پاک ہے، ہماری غلطی تھی۔ عزیز کی عورت بولی، اب اصلی بات کھل گئی ہے، میں نے ان کا جی لبانا چاہا، یعنی میری غلطی تھی، میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ بے شک سچے ہیں۔ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا، اور قید میں ڈالنے کے بعد دو بندوں کو تعبیر بتائی، ایک زندہ بچے کا اور ایک کو پھانسی دی جائے گی، اس نے آ کے جب نہیں بتایا، اس شیطان نے بلا دیا، 8-7 سال گزر گئے، اب 7-8 سال تو ویسے ہی گزر گئے، تو اب یوسف علیہ السلام نے مصلحت یہ چاہی اللہ کے حکم سے، اللہ کی عزت سے، کہ اب میں تب باہر نکلوں گا جیل سے جب میری بے گناہی پہلے ثابت ہو، تب میں جیل سے باہر نکلوں گا، نہیں تو میں جیل سے باہر نہیں آتا، ٹھیک ہے، اندر ہی۔ یہ بہت بڑا اللہ کے اوپر توکل ہے۔ سورہ طلاق ہے یا طارق ہے، میرے ابھی وہ نہیں بار، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سے ڈرے گا نا، یہ ہم سب کے لیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے راستے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو مشکل سے نکال کے آسانی کی طرف لے کے آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے ڈر کے گناہ سے بچے، بے شک جیل میں بھی چلے گئے، لیکن اللہ نے راستے پیدا کر کے جیل سے باہر نکال کے دنیا کا بادشاہ بنا کے بٹھایا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، صرف نکالنے کا نہیں اس مشکل سے، جو اللہ کے لیے ڈرے گا نا، ڈر کے کسی بے شک پریشانی میں چلے جائے، مصیبت میں، اس کو اللہ نکالے گا، اور صرف نکالنے کا نہیں، قرآن کیا کہتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے اللہ وہ عزت دے گا، وہ رزق دے گا جو کبھی اس کا حساب بھی نہیں وہ لگا سکتا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ڈرنے کے بنا پہ وہ عزت، وہ رزق اور وہ عہدہ اور وہ منصب دیا کہ جو کوئی سوچ بھی عام بندہ نہیں سکتا، کہ وہاں وہ جناب پہلے تہمت لگ رہی ہے، جیل میں جا رہے ہیں، اور جیل سے نکل کے آ کے بادشاہ کی کرسی کو اٹھایا۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، دنیا کے ڈر کی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ آپ کوئی بھی چھوڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ غالباً کہ آپ صرف ایک عورت ہے نا، غیر محرم عورت ہے، اس کی طرف آپ کی نظر اگر جا رہی ہے اور آپ وہ نظر بھی بچا لیتے ہیں، تو تھوڑی توجہ سے بات سننے والی ہے، اگلا معاملہ تو بہت آگے کا ہے نا، صرف ابھی نظر کی بات ہو رہی ہے، اگلا معاملہ بچے بیٹھے، اگلا معاملہ بہت آگے کا معاملہ ہے۔ صرف آپ کی نظر پڑی غیر محرم پہ اور آپ نے اپنی نظر بچا لی، تو آپ کے حدیث کا مفہوم ہے جنت میں جو حور چاہے آپ جناب اس کا انتخاب۔ اور عبادت کے اندر اللہ وہ لذت دے گا، وہ سکون دے گا، وہ مزہ دے گا کہ جو آپ خود اس کے اندر لطف اور سکون پائیں گے جب آپ غیر محرم سے اپنی نظر پہ بچائیں گے۔ صرف نظر بچانا غیر محرم سے، اور اس برائی سے بچنے کا کتنا بڑا اجر اور انعام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، جس نے مجھے اس جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، جو اس کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، فقط اللہ کی رضا کے لیے اس گناہ سے کنارہ کشی کی۔ ایک نہیں کئی عورتیں تھیں، اور ساروں کا پلان، اور جو اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان کا فریب تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اس میں پھنسانا چاہتی تھی، تو وہ سارا واضح ہو گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آیا،
دوبارہ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے اس لیے کیا یہ ساری تمہیں دوبارہ بھیجا، اور پھر کہا کہ وہ عورتوں کا قصہ چھیڑو، یہ ساری بات میں نے اس لیے کی کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ کے پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، میں نے اپنا آپ اس کے سامنے اپنا معاملہ جو تھا دنیا، کیونکہ ابھی میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے آگے نبوت اور وہ معاملات ہیں میرے، تو ایک دفعہ تاکہ سرخرو ہو کے لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ یہ بندہ بالکل کسی بھی طرح ذرہ برابر بھی گناہ گار نہیں ہے، یہ پاک دامن ہے۔ تو یوسف نے کہا میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ کے پیچھے اس کی خیانت نہیں کی۔ پیٹھ کے پیچھے خیانت سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ وہ ان کے گھر میں پال رہے تھے، اور عزیز مصر نے بولا تھا یہ تیری ماں ہے، یعنی اس کو کہا تھا اس کو ہم بچہ بنائیں گے اپنا، تو اس نے ان وقت بھی یوسف نے یہی کہا تھا کہ میں تمہارے گھر میں کھا پی رہا ہوں، میں یہ خیانت نہیں کرنا چاہتا اس معاملے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آج یوسف اس کو عزیز کو واضح ہو جائے کہ میں نے اس کی پیچھے خیانت نہیں کی، اور واللہ وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور اللہ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ جنہوں نے دغا، اگر میں دغا کرتا تو میرا نہیں، لیکن یہاں پہ بات کس کی ہے؟ انہوں نے دغا کیا تھا نا، عورتوں نے تہمت لگائی تھی، تو اللہ نے فرمایا جو انہوں نے مکر کیا، جو انہوں نے فریب کیا، جو انہوں نے دھوکہ دیا، جو انہوں نے تہمت لگائی ہے، ایک نہ ایک دن لوگوں کا مکر فریب دھوکہ اس کا راز کھل کے ہی رہ جاتا ہے، ایک نہ ایک دن۔ اللہ ہم سب کے گناہوں پہ پردہ فرمائے اور اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اور میں آگے یوسف علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا میں اپنے نفس کو بے قصور، یہ 13واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، وما ابرئ نفسی۔ ہم تو جناب ادھر کھڑے ہو کے میں بڑا نیک ہوں، میں ہر بندہ جناب دوسرے پہ انگلی، اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر ایک انگلی کسی کی طرف کر رہے ہیں تو 3 انگلیاں اپنی طرف ہیں، فلانا یہ نہیں پتہ کہ فلانا یہ فلانا کیا ہے اپنے گریبان میں۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام، جن کا بھی ہم ہفتہ ہو گیا یہی پڑھ رہے ہیں کہ عورتیں ان کو خود منہ سے کہہ رہی ہیں لیکن وہ ان سے آنکھیں پھیر رہے ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکی نہیں کہتا بھی میں بڑا پاک، اور ہم لگے ہوتے ہیں جی میں بڑا نیک پاک، میں بڑا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی برات کا اظہار نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا نیک پاک ہوں، میرا نفس بڑا نیک، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بناتا۔ بے شک نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے۔ نفس کی 2 اقسام، ایک یہاں پہ ان النفس لامارہ، ایک نفس امارہ ہے اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ وہ ہے جو ہمیشہ ہمیں برائی کی طرف، ہمارے اندر ایک نفس جو ہے نا اندر سے، جو ہمیں ہمیشہ ہر گناہ کی طرف، ہر دنیاوی لالچ کی طرف، ہر برائی کی طرف ہمیں ابھارتا ہے، اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ اور ایک 30واں سپارہ ہمیشہ علماء حافظ صاحب نماز میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، سورہ فجر کی آخری آیت، تو وہ ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ تو نفس مطمئنہ بڑے مقدر والوں کو جا کے ملتا ہے، جو کچھ انہیں مل گیا وہ اس کے اوپر مطمئن ہے۔ اللہ حشر والے دن فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، جو لوگ میرے دیے پہ مطمئن تھے وہ سیدھے جنت میں داخل ہو جائے، ارجعی، داخل ہو جاؤ، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی رضا کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور جو نفس امارہ ہے وہ ہمیشہ ہمیں برائی کی طرف، ہم نے اپنے نفس امارہ کو مارنا ہے اور نفس جو مطمئنہ ہے وہ بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے جو گناہ پہ ہمیں ابھارتا ہے نفس، ہم اس کو ماریں، اس کو دبائیں، اس کو روکیں۔ یہ جہاد اکبر ہے، نفس کے خلاف جہاد کرنا، جہاد کہ کافر کو جا کے تلوار اٹھا کے بندوق اٹھا کے لڑنا، اپنے آپ کو پہلے کسی گناہ سے روکنا، غیر محرم کی طرف کوئی ڈاکہ، چوری، زنا، جھوٹ، کوئی بھی گناہ ہے اس سے روکنا جناب اپنے آپ کو، یہ اپنے نفس کو ہمارا کو ہٹا کے نفس مطمئنہ کو غالب کرنا، یہ آپ کا جہاد اکبر ہے، سب سے بڑا جہاد اس کو کہا گیا۔ تو نفس تو ہمیشہ برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، جس پر رب رحم کرے گا اس کا نفس جو برائی والا ہے وہ دب جائے گا اور مطمئنہ نفس ہے اس کا نفس بن جائے گا۔ بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے جواب دیا انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں خاص اپنے لیے چن لوں، میں نے اپنا خاص بندہ بنا لوں۔ پھر جب اس سے بات کی، یوسف علیہ السلام سے بات کی گئی، کہا بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز معتمد ہیں، میں نے آپ کو یہاں پہ مکین امین بنا لی ہے، آپ یہاں پہ مکین ہو جائیں اور امانت دار ہو جائیں۔ وہ سارا معاملہ جو تھا نا وقت کی قلت ہے، وہ جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ 7 سال آپ فصل کو کریں، پھر 7 سال جمع کریں، اور پھر اس طریقے سے انہوں نے کہا یہ سارا نظام تو کوئی نہیں کرے گا، کون ہے جو امانت کے ساتھ جناب یہ 7 سالوں میں جمع کروں؟ نے کہا میں کر کے دیتی یوسف علیہ السلام، یہ سارا کام میں کروں گا، جو 7 سال تمہارے آسانی کے، ان 7 سالوں میں غلہ بچانا میرا کام ہے، اور اس کو بچا کے سنبھال کے امانت داری سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے
کہ ابھی جناب آپ ٹیکس تو دے دیتے ہیں اربوں روپے تو آ جاتے ہیں, آگے کس کی جیب میں جا رہے ہیں اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے امانت داری. انہوں نے کہا وہ غلہ سارا جمع کر کے اس کی رکھوالی بھی میں یوسف خود کروں گا, اور جو قحط والے سال ہوں گے ان کے اندر میں تمہیں غلہ پورا کر کے دوں گا. تو تب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے, بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں, میں علم بھی رکھتا ہوں اور میں اس کی حفاظت بھی کروں گا. اور یوں ہی ہم نے آخری پیسہ یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی, ٹھیک ہے جی, بادشاہ دی, اس میں جہاں چاہے رہے, اور ہم اپنی رحمت جسے چاہیں پہنچائیں, اور ہم نیکوں کا اجر کبھی ضائع نہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو مشکل سے نکالتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا, اور اتنا رزق دیتا ہے جس کا وہ حساب بھی نہیں کر سکتا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. مقصد صرف کیا ہے, توکل اللہ پہ ہونا چاہیے, اور بندے کی اپنی نیت صاف ہونی چاہیے. اللہ نے اتنی بادشاہ, جو بادشاہ ہے وہ جدھر جائے مرضی رہے جدھر جائے گا. اور حتیٰ کہ وقت یہاں تک آ گیا, ختم ہو گیا, وقت یہاں تک آ گیا کہ یوسف علیہ السلام سے بادشاہ بھی جناب وہ آپ ان کو کھانا, کیونکہ سارے ذمہ داری آپ کے آگے نا, وہ بادشاہ آپ بن گئے, ان کو بھی کھانا پہنچانا اور ان کا معاملہ بھی سارا آپ کے ہاتھ میں. ایک دفعہ آدھی روٹی بھیجی, بادشاہ نے کہا آدھی روٹی بنا, تمہیں نہیں پتہ قحط کا دور چل رہا ہے, آدھی روٹی اسی پہ گزارا کرنا ہے, میں نے پورا کرنا ہے, میں کس طریقے سے پورا کر کے دکھاؤں گا. آخری آیت وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے. آخرت میں حصہ ان کا ہی ہوگا جو ایمان لائیں گے اور ایمان لانے کے بعد پرہیزگار رہیں گے, تقوی رکھیں گے. تو آج کی آیات کے اندر ہمیں یہی بات سمجھ آئی کہ اپنے اندر تقوی پیدا کریں, اللہ کا ڈر پیدا کریں. کوئی بھی چھوٹی, یہ صرف نماز بھی آپ پڑھنے آتے ہیں یا یہ جو 10-15 منٹ قرآن بھی سننے کے لیے بیٹھتے ہیں, کوئی بھی کبھی فرید کی زبان پہ کہہ کہ بیٹھ کے دل میں نہ رکھے بھی حافظ صاحب کہتے ہیں تو ہم بیٹھتے ہیں, نہ بیٹھنا ہے تو اس قرآن کے لیے بیٹھے اور اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے. اللہ کی کوئی بھی نیکی کریں اللہ کے لیے کریں, اللہ آپ کو اس کا ریوارڈ بہت اچھا دے گا, بہت اچھے کر کے, صرف اللہ کی رضا میں, فقط کسی دنیا کے لالچ میں یا کسی دنیا والے کی زبان کے اوپر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی ڈر نصیب فرمائے, ہمارے اندر جو نفس امارہ ہے اس کو دبانے کی, اس کو مارنے کی, اس کے اوپر ہمیں غالب آ کے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین اللہ جو بیان کیا بھول کی غلطی کرنے بتائی بیت کی گستاخی حبیب کا واسطہ معاف فرما. سب سے پہلے مجھے پھر سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, دنیا آخرت کی عزتیں بھلائیاں رحمتیں راحتیں اور فضل نصیب فرما, اپنا حقیقی معنوں میں تقوی نصیب فرما, اپنا ڈر نصیب فرما. اللہ جی پرہیزگاری, نیک نیتی, خلوص اور پاک دامنی نصیب فرما. جو سابقہ گناہ ہو چکے ان پہ سچی سچی دلی توبہ کر کے آئندہ گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جی یوسف علیہ السلام تیرا پاک نبی ہو کے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اپنے نفس کو پاکی کا دعویٰ نہیں کرتا. قرآن کے اندر ارشاد ہے الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء, جسے اللہ چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے. اللہ ہم سب کو پاک کر دے, ہمارے قلوب و اذان کو پاک کر دے, ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے, دنیا آخر کی عزتیں بنائیاں رحمتیں راحتیں فضل ہم سب کا مقدر فرما. اللہ جی اس پاک کلام اور اپنے نبی کی موت کا برشت قرب صراط میزان ہر جگہ پہ زیارت اور شفاعت نصیب فرما. اللہ جی ہم سب کے حال کو پرم کرم نازل فرما. آج رو شبیر صاحب کے داماد فوت ہوئے, اللہ جی ان آیات کے صدقے ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, ان کی بخشش فرما. اور یا الہ العالمین یا رب العالمین تیرے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. اللہ جی ان کے درجات بلند فرما. اللہ جی ان کے ایمان کے اندر سے ہم گناہ گاروں کو بھی ان کا کچھ نہ کچھ حصہ نصیب فرما. اللہ جی ہم بالخصوص میرے والد صاحب, ہمارے عزیز و اقارب, جتنے لوگ میرے ساتھ دعا میں شامل ہیں, سب کے جتنے بھی مرد اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں, اللہ جی ان کا حشر ابوبکر صدیق کے ساتھ فرما. اللہ جی ہماری جتنی عورتیں اس دنیا فانی سے جا چکی ہیں ان کا حشر ابوبکر صدیق کی جو بیٹی ہمارے نبی کی زوجہ حضرت عائشہ کے ساتھ فرما. اللہ جی ہماری عورتوں کا حشر نیک عورتوں کے ساتھ, ہمارے مردوں کا حشر نیک مردوں کے ساتھ فرما. ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. اللہ جی جو تیرے گھر کو نماز درس درود شریف کسی بھی طرح آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما. تیرے گھر کے ساتھ کسی بھی طرح تعاون کرتے ہیں سب کے گھروں کو آباد فرما. صلی اللہ تعالی علی محمد و علی